کالے پتھر سے بنی ہوئی مسجد جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ مسجد نبوی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں، کمالی بھائی شاید۔ کمالی کیسے؟ کمالی بھائی۔ واہ جی واہ، واہ جی کمالی بھائی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد الغمامہ۔ غمامہ ویسے تو بادل کو کہتے ہیں، لیکن اس مسجد کا نام مسجد غمامہ کیوں ہے؟ یہ ایوارڈ ہے میرے لیے کہ میرے آقا کی مسجد میں داخل ہوتے ہی اس طرح سے لوگ مجھے پیار سے مل رہے ہیں۔ جب آپ مدینہ آ جاتے ہیں اور آقا کے در پر آتے ہیں تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ جیسا ایک گناہ گار، مجھ جیسا ایک کمینہ، کم ترین کہاں آ گیا۔ اس جگہ پر آ کر، مسجد نبوی میں آ کر اس طرح سے محبتیں ملنا مجھ کم ترین کی بیڑی پار والا کچھ حساب لگتا ہے۔ میری تو آواز بھی کپ کپ آ رہی ہے اور قدم بھی لرز رہے ہیں، اور دل کی ایک عجیب کیفیت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے، اور یہاں پر میڈیٹیشن فرمایا کرتے تھے، اور یہیں سے گزر کر جایا کرتے ہوں گے۔ میرے ماں باپ، میرے بچے، میں آقا پر قربان۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، دنیا کے سب سے خوبصورت، سب سے امن کے گہوارے، سب سے اعلیٰ شہر مدینہ سے، اور آقا کا یہ شہر مدینہ جہاں پر آرام فرما ہے، وہاں سے میں حاضر ہوں اور پہلا ویلاگ کر رہا ہوں۔ کیفیت بڑی عجیب سی ہے جب آپ مدینہ آ جاتے ہیں اور آقا کے در پر آتے ہیں تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ جیسا ایک گناہ گار، مجھ جیسا ایک کمینہ، کم ترین کہاں آ گیا۔ ابھی اسی کیفیت میں ہوں۔ ابھی ایئرپورٹ سے آیا، صرف موبائل تھوڑا سا چارج کیا اور میں جا رہا تھا آقا کو سلام کرنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو راستے میں میری نظر پڑی اس مسجد پر۔ جی ہاں، اس مسجد کا نام ہے مسجد الغمامہ۔ غمامہ ویسے تو بادل کو کہتے ہیں، لیکن اس مسجد کا نام مسجد غمامہ کیوں ہے؟ رات کے وقت آپ نے اس کا یہ والا منظر نہیں دیکھا ہوگا اس مسجد کا۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ اپنا بہت وقت گزارا کرتے تھے، کیونکہ مکہ میں جب آقا سے غار حرا جانے کی سہولت چھن گئی تھی تو پھر اپنی تنہائی کا زیادہ وقت اس مسجد میں گزارا کرتے تھے۔ آئے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے۔ غمامہ کہتے ہیں بادل کو عربی میں، اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے کہ اس کو مسجد الغمامہ کیوں کہتے ہیں۔ اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آقا دو جہاں سرکار مدینہ کا نکاح پڑھایا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے، اور یہ وہ تاریخی مسجد ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو اہل مدینہ جمع ہو کر آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو پھر آقا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور پھر بارش ہونے لگ گئی۔ وہ بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ اہل مدینہ پھر آقا کے پاس آئے اور ریکویسٹ کی کہ دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ تو پھر آپ نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، اس مدینہ شہر کے اندر بارش کو روک دے، اور ارد گرد جہاں تیری مرضی تو بارش برساتا رہ۔ الفاظ اوپر نیچے ہو جائیں تو میں آقا سے بھی، آپ سے بھی، اللہ سے بھی معافی کا خاص گار ہوں۔ مسجد غمامہ رات کا منظر، بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور یہ دیکھیں، یہ میرے پیچھے لکھا ہے مسجد الغمامہ، یہ آپ دیکھیں، اور یہ رات کا منظر ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس طرف اس کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے، وہی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ سارے پتھر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ساری کنسٹرکشن یہ اسی دور کی کنسٹرکشن ہے، اور دن کے وقت یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ دن کے وقت بھی آپ کو یہ مسجد دکھا سکوں، لیکن یہ مسجد ایک تاریخ ہے۔ میرے آقا یہیں سے گزر کر جایا کرتے تھے، انہی کسی راستے سے گزرتے ہوں گے۔ اور یہ دیکھیے، یہاں پر اس کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے۔
اور اوپر عربی میں ہے اور نیچے انگریزی زبان میں اس کی تاریخ لکھی گئی ہے اس مسجد کی. اور یہ مسجد بہت قدیم اور بہت پرانی ہے, پیچھے سے بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہے, اور اس کے گرد بڑی بڑی بلڈنگیں, وہ پیچھے اگر آپ دیکھیں تو بہت بہت بڑی بلڈنگیں یہاں پر بن چکی ہیں. یہ ہے مسجد غمامہ, اور میں رات کے وقت اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دن میں یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو ایک تاریخی مسجد میں نے رات کے وقت آپ کو دکھائی. اعلان نبوت کے بعد جب قریش کے ظلم و ستم برداشت سے بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. ہجرت کرنے والوں میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رئیس قافلہ تھے. حبشہ کا بادشاہ نجاشی نام کا ایک عیسائی تھا جس نے مہاجرین کو پناہ دی. قریش کے ہر کارے تحفے لے کر نجاشی کے پاس پہنچے اور مہاجروں کی حوالگی کا مطالبہ کیا. نجاشی نے پوچھا کہ کون سا نیا دین ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا؟ جس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے قریش کے نمائندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اور کہا کہ اگر تم مجھے سونے کا پہاڑ بھی تحفے میں دو تو میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اس کے بعد دوسری ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہی ہوئی تھی اور نجاشی ہی میزبان تھا. شاید بادشاہ نجاشی کا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا تھا, اسی لیے بعد میں وہ مسلمان ہو گیا, اور جب اس کا انتقال ہوا تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد غمامہ میں نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی تھی. دوستو, اتنی تاریخی حیثیت کی اتنی عظیم مسجد, میری تو آواز بھی کپ کپ آ رہی ہے اور قدم بھی لرز رہے ہیں, اور دل کی ایک عجیب کیفیت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے, عبادات کیا کرتے تھے, اور یہاں پر میڈیٹیشن فرمایا کرتے تھے, اور یہیں سے گزر کر جایا کرتے ہوں گے. اس مسجد کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسجد بالکل مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہے. جی ہاں, اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسجد نبوی یہاں سے کتنی دور ہے, اور اپنے دلوں کو تھام لیجئے. یہ دیکھیے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی. میرے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ, میرے بچے, میں آپ پر قربان. یہ ہے پیچھے مسجد نبوی, اور آقا یہاں پر آرام فرما ہیں. اور آئیے میرے ساتھ, میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آقا کے در پہ. اور یہ وہ در ہے جو نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے. بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو اس در پہ آتے ہیں اور حب رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو آئیے میرے ساتھ. 2013 میں آیا تھا, اس وقت کیفیت کچھ اور تھی, لیکن آج کیفیت کچھ اور ہے. مسجد نبوی دنیا کی سب سے عظیم ترین مسجد, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے شہنشاہ, بڑے بڑے لوگ سجدہ کرتے ہیں اس مسجد میں. تو آئیے میں آپ کو آقا کے در پہ لے کے چلتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. مجھے جانتے ہیں؟ ہاں, کمالی بھائی شاید. کمالی بھائی. واہ جی واہ, کمالی بھائی. واہ جی واہ, واہ جی واہ. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. دوستو, آقا کے در پہ آیا ہوں. ابھی سوچا پہلے تہجد کی نماز ادا کروں مسجد نبوی میں, اور پھر میرے پیچھے دیکھیں آقا کا روزہ اس طرف ہے, وہاں پر بعد میں حاضر دوں گا. اور اس سے پہلے ہی یہ ایوارڈ ہے میرے لیے کہ میرے آقا کی مسجد میں داخل ہوتے ہی اس طرح سے لوگ مجھے پیار سے مل رہے ہیں.
सिलसिला तो कल जब मैं चला था पाकिस्तान से तब से जारी है, लेकिन इस जगह पर आकर, मस्जिद नबवी में आकर इस तरह से मोहब्बतें मिलना मुझ कम तरीन की बेड़ी पार वाला कुछ हिसाब लगता है। और मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मैं आका पर कुर्बान मस्जिद नबी में चलते हैं और पहले 2 नफिल अदा करेंगे तहज्जुद के, और उसके बाद आका करीम के हाजिर देंगे और फिर इनके साथ तस्वीर भी बनवाते हैं अभी इनके साथ। थैंक यू।